ملتان میں سیاسی دنگل لگ گیا، نون لیگ کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ آئیے جانتے ہیں علی جان کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا گڈ نیم؟ محمد یوسف، حاجی محمد یوسف کے نام سے۔ حاجی محمد یوسف صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت ملتان کی ترقی کے لیے کون سی شخصیت آگے آ رہی ہے؟ دیکھیے جی، آپ اگر ملتان کی ترقی کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ جو کام کیا نا جی حلقے میں، وہ ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب نے کیا۔ صحیح۔ ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب جو ہیں، ان کے آنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے جی کہ اگر روڈ پہ جا رہے ہیں تو ہم ملک صاحب کو ہاتھ دے کے روک سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور ملک صاحب اتر کے ملتے ہیں، بات سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد آپ اب بھی کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، اس حلقے کے ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جی۔ آپ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کہیں بھی آپ ہاتھ دے کے ان کو روک کے دکھا دیں، اگر وہ رک جائیں ہم ذمہ دار ہیں۔ صحیح۔ وہ بہت بڑے لیڈر ہوں گے لیکن حلقے کے حساب سے وہ لیڈر ہیں۔ ان کی جو سیاست ہے جی وہ صرف اور صرف پیری مریدی کے حساب سے چل رہی ہے، یا بہت بڑے بڑے وڈیرے ہیں جو ان کے حساب سے چلتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں۔ ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب ایک غریب آدمی تھے، اب بھی غریب آدمی ہیں اور غریبوں کے لیڈر ہیں۔ اس لیے ملک صاحب ہمارے جو ہیں علاقے کے، حلقے کے، ملتان کی شان ہے۔ صحیح۔ تو بیسک ہم مسلم لیگ نون جو ہے اس نے کام کیا۔ آپ پیچھے چلے جائیں عمران خان صاحب کے پاس، وہ کہتے ہیں جی اسلامی لیڈر۔ میں کہتا ہوں اسلامی لیڈر کس بات پہ آپ انہیں اسلامی لیڈر کہتے ہیں؟ صحیح۔ خاتم النبیین کا لفظ 3 دفعہ انہیں نہیں آیا جی۔ اس کے بعد عمران خان کو صحیح طور پہ کلمہ نہیں آیا۔ صحابہ کرام کے جو انہیں جس القاب سے پکارا جاتا ہے وہ، اور میں میڈیا کے ذریعے ایک بات ثاقب نثار، اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے، اپنے علماء کرام سے اور پٹھان بھائیوں سے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صادق اور آمین کہتے ہیں، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صادق اور امین کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا، نہ کہ ہر آدمی کے لیے۔ لیڈر ہوں کے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی میں یو ٹرن لیتا ہوں۔ یو ٹرن کا مطلب کیا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اپنی بات سے مکرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہوں۔ تو جھوٹ بولنے والا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ صادق امین ہے۔ وہ پبلکلی خود اعتراف کر، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس کے منہ سے کہلوایا ہے کہ میں یو ٹرن لیتا۔ اگر وہ یو ٹرن لیتا ہے تو کس بات میں لیتا ہے؟ یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹا۔ میں جھوٹ بولتا ہوں جی، میں اس بات سے مکر جاتا ہوں۔ کیا صادق امین اس کو کہتے ہیں؟ میاں صاحب ہیں، کوئی بات جب سے ترقی ہوئی ہے، میاں صاحب کی ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہو، کہتے ہیں جی ایون فیلڈ ہے، العزیزی ریفرنس ہے، کوئی بھی ہیں، کوئی بھی ہیں، کوئی بتا تو دے، پبلک کے سامنے تو لائیں۔ یار ہم چھوٹے سا کام کرتے تھے، اللہ نے آج ہمیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے اب یہ میرج ہال بنا ہے، سندس میرج ہال ہے جی یہ میرا، اور میرے بھائی ہیں ملک مصطفیٰ ڈوگر صاحب ہیں، یہ میرے پارٹنر ہیں۔ لیکن میں یہ آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹا محنت کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، کیا جس کا پوری ورلڈ میں بزنس ہو وہ نہیں آگے جا سکتا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ حاجی صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، کیا ریاست مدینہ میں یو ٹرن لینا جائز ہے؟ بھائی جان یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ریاست مدینہ کا یا اس کو امت مسلمہ کا لیڈر کہنا کہاں سے جائز ہے؟ بھائی جان ریاست مدینہ کے جو لوگ تھے نا، وہ فرا گوگی نہیں رکھتے تھے، وہ آنٹی بشرا نہیں رکھتے تھے۔ آپ یہ بتاؤ کہ وہ کہتے ہیں پیر ہیں، مرشد ہیں، اگر کسی مرشد کے گھر میں جا کے اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جو اس نے کیا ہے۔ فرا گوگی کے ساتھ کیا کیا؟ فرا گوگی کیا تھی اس کی؟ عائلہ ملک کیا تھی؟ یہ ریاست مدینہ کے لیڈر کہتے ہیں۔
यार कुछ तो ख्याल करो। अब मैं मीडिया पे वो अल्फाज नहीं कह सकता जो मतलब है कि आयला मलक कह रही है उन्हें और वो आयला मलक को कह रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। तो बाकी हमारे मलक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वर्कर हैं, नून लीग के बहुत अच्छे वर्कर हैं। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब व कामरान करे। इनके बाद जो मतलब है कि मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो मलिक जुल्फ़िकार डोगर साहब हैं। उनके छोटे भाई हैं और वाक़या वो ऐसे पहुँचते हैं जैसे 11122 पहुँचती है। ये मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब के मतलब कहा जाता है कि ये 1122 की तरफ मकसद के लोगों के, आम आदमी के, गरीब आदमी के घर तक पहुँचते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। ये आप अपने पर्सनल एंड से बताएंगे ये कहाँ तक सच है? भाईजान, मलिक अब्दुल गफ़ार साहब बेशक के गरीब आदमी है और गरीब आदमी के साथी हैं। मैंने आपको पहले कहा है, रोड पे जाते हुए उन्हें रोक लें वो भी जाते हैं और रुक के कहते हैं हाँ भाई क्या मामला है। वो हर आदमी को बताते हैं, हर आदमी के पास जाते हैं, बजाते खुद जाते हैं। कोई अफसर तंग कर रहा होता है तो उन्हें कहते हैं हाँ भाई क्यों तंग कर रहा है, खुद पूछते हैं। आप अभी जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, चलो हम तो हल्का के बंदे होंगे या आप कह रहे होंगे कि उनके सपोर्टर, चलो आप फ़ोन कर लें कि मलिक साहब मैं फ़लाँ जगह पे खड़ा हूँ और मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मलिक साहब ना पहुँचे, हम ज़िम्मेदार हैं। और सबसे तरक्की वाले काम जो किए हैं ना मलिक साहब ने किए हैं, नून लीग मुल्तान में ख़त्म हो गई थी। ज़िंदा रखा है तो मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर ने रखा है, ज़िंदा रखा है तो मलिक जुल्फ़िकार डोगर ने रखा है। बहुत अच्छे आदमी हैं जी, अल्लाह ताला इन्हें तरक्की दे। और हमारे यहाँ ये सुंदस मैरिज हॉल है जी, अब बना है तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपको इंशाअल्लाह हर चीज़ डिस्काउंट में मिलेगी, आपको इखलाक मिलेगा। अगर आपको कोई शिकायत होगी तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी शिकायतों पे अमल करेंगे। अगर आप हमें मतलब है कि शिकायत करेंगे हमें खुशी होगी, वो हमारी रहनुमाई होगी। हत्ता कि मलिक साहब के बारे में भी अगर किसी को शिकायत है तो हम बैठे हैं, ये मलिक साहब का है, मतलब है कि ये हमारा है, तो हम कहते हैं कि वो मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर नहीं है, हम मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर है। वो MNA नहीं है, हम MNA डोगर है। यहाँ का हर गरीब बच्चा, गरीब आदमी वो MNA है, वो मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर है। इतने अच्छे हैं। शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, जिनका कहना था कि अहले इलाके में किसी आम आदमी से पूछा जाए मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब के मतलब तो वो यही कहेंगे कि जनाब ये गरीबों के सच्चे हमदर्द हैं और ये आवाम की आवाज़ है। और उसकी जीती जागती मिसाल ये है कि अगर वो रोड पे भी जा रहे हैं तो अगर किसी गरीब आदमी ने उनको इशारा किया, वो रुक कर गाड़ी से नीचे उतर कर उसका हाल अहवाल पूछा है और उसके दुख सुख में बराबर के शरीक रहे हैं। अली